ہے، معلوم ہوا کہ یہ ان کے نزدیک صرف مفسد صلاۃ میں سے ہے، نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان آخذا من شعرہ او اظفارہ او خلا خفیہ فلا وضو علیہ، اگر کسی آدمی نے بال کٹوائے یا ناخن ترشوائے یا اپنے جوتے یا موزے اتار دیے تو اس کے اوپر وضو نہیں ہے، یعنی جوتے اتارنے سے، موزے اتارنے سے، بال کٹوانے سے، ناخن ترشوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لا وضوء الا من حدث، کہ وضو صرف حدث سے ہے، اور حدث کو وہ مانتے ہیں کہ جو سبیلین سے نکلے اسے حدث کہتے ہیں۔ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي غزوہ ذات الرقاء میں تھے۔ ذات الرقاء کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ غزوہ ذات الرقاء کون سا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک پہاڑ کا نام ہے ذات الرقاء، بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک جگہ کا نام ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس غزوے میں صحابہ کرام کے جوتے بھی پھٹ گئے، اور جوتے پھٹنے کے بعد جب پیدل چلنے لگے تو پتھروں میں اور کنکریوں میں چلنے کی وجہ سے پیر بھی پھٹ گئے، اور اس پھٹنے کی وجہ سے خون بہنے لگا تو پیروں کے اوپر کپڑے پھاڑ کے انہوں نے باندھ لیے، تو اس غزوے کا نام ہی رکھ دیا غزوہ ذات الرقاء، یعنی وہ غزوہ کہ جس کے اندر پٹیاں اور جس میں کپڑے پھاڑ کر پیروں پر باندھے گئے۔ اس غزوے میں ایک واقعہ پیش آیا، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَہْمٍ، اس واقعے کو ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے دوسری کتابوں میں، میں اختصار سے آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاء میں جس وقت آرام فرمانے لگے تو 3 صحابہ کو آپ نے اس کے لیے مقرر کیا کہ وہ پہرا دیں اور نگرانی کریں۔ انہوں نے نگرانی کرنی شروع کی تو ان میں سے ایک صاحب کچھ دیر تک جاگتے رہے، دوسرے سے کہا کہ تم سو جاؤ، وہ دوسرے دونوں سو گئے، یہ جاگتے رہے۔ پھر جب یہ اٹھ گئے تو انہوں نے جو صاحب جاگ رہے تھے، سو رہے تھے، ان کو اٹھایا اور کہا کہ اب آپ نگرانی کرو۔ یہ نگرانی کرنے لگے اور تیسرے سے کہا کہ تم سو جاؤ، مگر وہ تیسرے نماز میں مصروف ہو گئے اور انہیں بھی نیند آ گئی۔ تو جو صحابی نماز کے اندر مصروف تھے، کفار نے جب دیکھا کہ یہ نماز میں ہیں، اور کفار کا یقین تھا کہ صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں کوئی سی بھی مصیبت، کوئی سی بھی آفت، کوئی سی بھی پریشانی پیش آ جائے وہ نماز نہیں توڑتے ہیں، اس لیے انہوں نے عین نماز میں حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو کئی تیر مارے، اور اس کے نتیجے میں ان کے زخم آئے، خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب یہ ہے اصل مسئلہ کہ خون بہتے ہوئے وہ سجدہ بھی کرتے رہے، اور خون بہتے ہوئے وہ نماز کے جملہ ارکان ادا کرتے رہے۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ مخرجین سے کوئی چیز اگر نکلتی ہے، یعنی سبیلین سے، تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر خون بہتا ہے تو خون بہنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر فرض کیجئے کہ نماز یا وضو کے لیے یہ خون بہنا ناقض ہوتا تو ایک صحابی یہ جانتے ہوئے کہ خون بہہ رہا ہے وہ نماز کیوں پڑھتے؟ تو اس واقعے کو ذکر کیا، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَہْمٍ، تو ایک صحابی تیر کا شکار ہو گئے۔
فرکا و سجدہ و مضا فی صلاتہ، وہ رکوع بھی کرتے رہے اور سجدہ بھی، اور انہوں نے نماز پوری کر لی۔ وقال الحسن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام یعنی صحابہ کرام میدان جہاد کے اندر ہمیشہ زخمی ہوتے رہے اور برابر نماز پڑھتے رہے۔ اس سے بھی امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وقال طاؤس و محمد ابن علی و عطا و اہل الحجاز، مزید فرمایا کہ طاؤس نے، محمد ابن علی نے اور حضرت عطا نے اور اہل حجاز نے یہ کہا کہ لیس فی الدم وضوء، کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ اگر کسی آدمی کو پہلے سے وضو ہے تو دوبارہ سے اس کے اوپر وضو واجب نہیں ہے۔ وآثر ابن عمر بصرتاً، اور اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پھنسی کو دبایا اور نچوڑا، جیسے جسم پہ پھنسی نکل جاتی ہے تو حضرت ابن عمر کے جسم پر بھی ایک پھنسی تھی، ایک پھوڑا تھا، تو آپ نے اس کو دبایا اور دبا کر اس کو نچوڑا، پیپ نکالی اس میں سے، فخرج منہا دمن، اس سے خون نکلا، فلم یتوضا، لیکن اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خروج دم مفسد وضو نہیں ہے، نواقض وضو میں نہیں ہے۔ وَبَزَغَ ابن ابی اوفا دمن، اور ایک صحابی ہیں حضرت ابن ابی اوفا، انہوں نے ان کے خون میں ایک بار تھوک میں ایک بار خون آ گیا اور انہوں نے خون تھوکا۔ وَمَضَى فِي صَلَاةِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، اور نماز پڑھتے رہے مگر وضو یا نماز کو انہوں نے نہیں توڑا۔ وقال ابن عمر والحسن، اور حضرت ابن عمر اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فی من احتجم، اس شخص کے بارے میں کہ جو حجامہ کروائے۔ حجامہ کے معنی آتے ہیں پچھنا لگوانا، سینگی لگوانا۔ پہلے زمانے میں ایک علاج کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا تو پھر وہ اپنے سر کے سامنے والے حصے میں، ماتھے کے اوپر یا پیشانی میں سینگی لگوایا کرتے تھے اور خون کو چوس لیا کرتے تھے۔ اس کا نام ہے حجامہ۔ آج کے دور میں اگرچہ اس کو پھر دوبارہ سے طب نے دریافت کیا ہے، حجامہ ایک چیز ہے اور ایک سمجھ لیجئے کہ ایک علاج ہے، علاج کا ایک طریقہ ہے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اگر کسی نے سینگی لگوائی یا حجامہ کروایا، لیس علیہ الغسل، لیس علیہ الا غسل محاجمہ، اس کے ذمے صرف سینگی لگوانے کی جگہ کا دھونا ہے اور باقی وضو کا اعادہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ تو دیکھیے ان تمام آثار سے یہ معلوم ہوا کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حنفی نہیں ہیں، اگرچہ شافعی بھی نہیں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی رائے رکھتے ہیں، امام بخاری اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن ان تمام کی آراء جمع کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو احناف کی رائے کے خلاف ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ نواقض وضو میں جس طریقے سے بول و براز ہے، اسی طریقے سے جسم کے حصے سے خون کا نکلنا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا کیا جواب ہے، وہ ذرا ترتیب سے سنیے اب، ورنہ آپ کہیں گے کہ دوسروں کا مسلک تو ہمارے سامنے بیان کر دیا لیکن خود حنفی ہوتے ہوئے ہمارا اپنا مسلک جو ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استدلال کیا تھا آیت کریمہ سے، او جا احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت سے آئے۔
اس سے استدلال کیا تھا کہ دیکھیے یہاں مطلق قضاء حاجت ہے، اور قضاء حاجت کے اندر یا تو بول آتا ہے یا غائط۔ بول مانے غائط مانے پاخانہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا جواب سنیے، قرآن کریم میں یہاں پر حدث اکبر کو بیان کیا۔ کس چیز کو بیان کیا؟ یعنی جو بڑا حدث ہے۔ اور جب بڑے حدث کو بیان کیا تو فقہا نے اپنی کتابوں میں، جس میں خود امام شافعی بھی ہیں، حدث اصغر کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور حدث اصغر کے اندر وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جن کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عطا نے جو فرمایا کہ اگر کسی کے دبر سے یا قبل سے وغیرہ وغیرہ سے کیڑا وغیرہ نکل جائے تو وہ وضو کرے، لیکن اگر کیڑا کسی آدمی کے کان سے نکلے، ناک سے نکلے، منہ سے نکلے تو وضو نہیں ہے۔ تو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ سبیلین سے اگر کوئی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غیر سبیلین کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس میں یہ حکمت اور فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ان دو جگہوں سے نکلے گا تو ان کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہوگی، اور جب نجاست لگی ہوئی ہوگی تو وہ بدن کے ساتھ بھی لگے گی، وہ انسان کے کپڑے کے ساتھ بھی لگے گی، اس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹے گا، انسان ناپاک بھی ہوگا۔ اس کا جواب دینے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک بھی اگر کسی کی ناک سے یا کسی ہنس پڑا تو نماز کا اعادہ کرے، وضو کا اعادہ نہ کرے۔ تو ہمارے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں تین چیزیں، ایک ہوتا ہے قہقہا، ایک ہوتا ہے ضحک، ایک ہوتا ہے تبسم۔ اگر کسی آدمی نے نماز میں قہقہا لگایا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر ہنس پڑا، جسے ضحک کہتے ہیں، تو ضحک کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک ہوتا ہے تبسم، ہلکا سا مسکرایا۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر مسکرایا تو نہ نماز ٹوٹے گی نہ ہی وضو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قہقہے میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور ضحک کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، اور تبسم کے اندر نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ وضو ٹوٹے گا۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ قہقہا اسے کہتے ہیں کہ آدمی ایسا ہنسے کہ خود کو بھی سنائی دے اور برابر والے کو بھی سنائی دے۔ ضحک اسے کہتے ہیں کہ خود کو پتہ چلے، برابر والے کو پتہ نہ چلے۔ تبسم اسے کہتے ہیں نہ خود کو پتہ چلے نہ برابر والے کو پتہ چلے۔ سمجھ گئے؟ تو بعض مرتبہ بعض لوگ قصداً ہنسنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کے چہرے پر غیر ارادی طور پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ تو یہ تفصیل ہے تھوڑی سی فقہ کے اندر، قہقہے کی، تبسم کی اور ضحک کی۔ اور باقی رہا کسی آدمی نے بال کٹوائے، ناخن کٹوائے یا خفین اتارے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ نے نور الاضاء پڑھی ہے، وہاں امام محمد کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے بال کٹوائے تو وضو کا اعادہ کرے، اور اس کے اندر فقہ یہ بیان کیا ہے کہ بال کا جو نیا حصہ نکلا ہے اس کے اوپر مسح نہیں ہوا، اور مسح یہ اصل میں وضو کا ایک رکن ہے، اور جب وضو کا ایک رکن معدوم ہو گیا تو گویا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن ہمارے صحیح قول یہ ہے کہ بال کٹوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناخن ترشوانے سے، اس میں بھی یہی حکمت تھی کہ باوضو ہو کے اگر کسی نے ناخن کاٹا تو ایک نیا ناخن بیچ میں سے نکلا ہے، وہ نیا ناخن چونکہ غیر مغسول ہے، وہ دھلا ہوا نہیں ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور خفین اتارا، تو خفین اتارنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسح کیا تھا خفین پر، اب خفین اس نے اتار لیے تو اب اس کے اوپر وضو واجب ہونا چاہیے،
مگر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے موضوع پر خفین پر مسح کیا اور مدت مسح کے اندر ہی اس نے اپنے خفین اتار لیے تو اس کو وضو کا اعادہ کرنا چاہیے. اتنی بات ہم بھی کہتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ حدث سے وضو ہے، اس سے استدلال کیا تھا امام بخاری نے کہ صرف بول و غائط سے وضو ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدث کے اندر بول و غائط بھی ہے، بول و غائط ہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. اور باقی یہ استدلال اس کا جواب ذرا توجہ سے سنیے کہ غزوہ ذات الرقاع میں ایک صحابی کا خون بہتا رہا اور نماز پڑھتے رہے. تو اس کا جواب علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، بدر الدین عینی نے جو بخاری کے شارح ہیں اور حنفی ہیں، انہوں نے دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ خون بہتا رہا، خون نکلا. دیکھیے اس میں ہے فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، تو خون نکلا. نزفہ کے معنی کیا ہے؟ اب آپ سوچئے خون کے نکلنے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ بہہ بھی گیا؟ خون کے نکلنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خون ہو سکتا ہے کہ خون نکلا ہو اور اپنی جگہ پر رہا ہو. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خون اگر نکلا لیکن جس جگہ سے نکلا اسی جگہ پر رہا، وہاں سے آگے نہیں بڑھا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا جواب، خون نکلا لیکن نہ بدن کے ساتھ لگا، نہ کپڑوں کے ساتھ لگا، نہ ہاتھوں کے ساتھ لگا، اور نہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جس جگہ کا دھونا وضو کے اندر فرض ہوتا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اس شکل کے اندر وہی رہا ہو کہ خون نکلا ہو لیکن خون اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا. اور دیکھیے ورنہ اگر خون نکلتا اور خون نکلنے کے بعد بہہ پڑتا تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا؟ خون بہہ گیا، جرت دم، خون جاری ہو گیا. تو صرف نازفہ کے لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ خون اپنی جگہ سے بہہ گیا. لہذا اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے؟ دوسرے ساتھی نے جب بعد میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ہمیں کیوں نہیں جگایا، تو انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے نماز کے اندر لمبی سورت شروع کر رکھی تھی اور میں نے سوچا کہ سورت ختم کر کے نماز ختم کروں گا، پھر ساتھی کو بتاؤں گا جب تک دشمن نے تیر بھی مار دیا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ اور ایسے ہی حضرت حسن بصری نے کہا کہ مسلمان زخموں کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. اس زخمی ہونے سے خون کا بہنا کہاں سے ثابت ہوا؟ بعض مرتبہ آدمی زخمی ہو جاتا ہے لیکن خون نہیں نکلتا. جیسے مثلا گھٹنے پر چوٹ لگ جائے کسی کے تو خون نکلتا ہے کیا؟ نکلتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے. تو خون نکلنا کیا ہے؟ اوپر کی کھال کا ہٹ جانا اور خون کا نظر آنا. خون نکلنا کیا ہے؟ کھال اوپر کی چھل جانا اور خون نظر آنا. انسان کے پورے جسم میں خون ہے اور اس خون کو انسان کی کھال چھپائے ہوئے ہے. کھال جب اوپر سے ہٹتی ہے تو خون نظر آتا ہے، لیکن خون کے نظر آنے سے خون کا بہنا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اس لیے اس سے بھی استدلال صحیح نہیں. اور اہل حجاز نے کہا کہ خون کے اندر وضو نہیں ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ محض خون نکلنے سے یا نظر آنے سے وضو نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے